اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، جناب اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ نے ایک مرتبہ کسی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جعفری کی شان قیامت کے دن یہ ہوگی، جعفری کی شان قیامت کے دن یہ ہوگی کہ فرشتہ پوچھے گا جعفری ہے تو پھر جعفری ہے۔ اعلی اللہ مقامہ اس قسم کے جملوں کے ماہر تھے اور الفاظ کے جادوگر تھے، لیکن یہاں انہوں نے ایک بہت اہم مسئلے کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قلیل ترین عمل اگر معرفت کے ساتھ کیا جائے تو طویل ترین عمل سے بہتر ہے اگر اسے معرفت کے ساتھ نہ کیا جائے۔ انسان کا علم جتنا بھی ترقی کر جائے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا شمار انسان کے لیے ناممکن ہے۔ کسی بھی زمانے میں انسان کے لیے بعض چیزوں کو شمار کرنا ناممکن رہے گا، چاہے اس کا علم جتنا بھی ترقی کر جائے۔ مثلا انسان کے لیے ستاروں کو گننا ممکن ہے، اور شاید کوئی وقت ایسا آ جائے کہ انسان تمام ستاروں کو گننے کے قابل ہو جائے، لیکن ستاروں سے جو روشنی نکلتی ہے اس میں کتنی کرنیں ہیں ان کا حساب کرنا انسان کے لیے ناممکن ہے۔ سورج میں سے جو شعاعیں نکلتی ہیں اس میں کتنی کرنیں ہوتی ہیں، ان کو شمار کرنا انسان کے لیے ناممکن ہے۔ اسی طرح سمندر میں جو پانی ہے اس میں کتنے قطرے ہوتے ہیں، ان کو شمار کرنا انسان کے لیے ناممکن ہے۔ اسی طرح ریت میں، ریگستان کے اندر جو ریت ہوتی ہے اس کے اندر جتنے ذرات ہوتے ہیں ان کو شمار کرنا انسان کے لیے ناممکن ہے۔ جب ساتویں امام سے شب قدر کی، لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر اگر کوئی انسان صرف جاگ کر گزارے، صرف جاگ کر گزارے، کچھ نہیں کرنا، صرف جاگ کے گزارنا ہے، لیکن جاگنا معرفت کے ساتھ ہے، صرف جاگ کے اگر گزارے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، سارے گناہ۔ تو کسی نے پوچھا کتنے گناہ؟ تو امام نے فرمایا کہ اگر ستاروں کے برابر بھی گناہ ہوں، فی عدد النجوم، اگر ستاروں کے برابر بھی گناہ ہوں تو بھی اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر کسی نے پوچھا مولا اتنے گناہ معاف کر دے گا؟ تو مولا نے کہا ہاں، اگر سورج کی شعاؤں کے برابر بھی گناہ ہوں تو بھی معاف کر دے گا۔ پھر کہا کہ اگر ریت کے ذروں کے برابر بھی گناہ ہوں تو بھی معاف کر دے گا۔ پھر کہا کہ اگر سمندر کے قطروں کے برابر بھی گناہ ہوں تو معاف کر دے گا۔ ایسے میں ایک شخص جو یہ خطبہ سن رہا تھا وہ سر پیٹتا ہوا اٹھا اور وہ کہنے لگا مولا مجھے اس فضیلت کا پتہ نہیں تھا، مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا، میں بیمار تھا تو میں شب قدر میں، لیلۃ القدر میں سو گیا، مجھے پتہ ہوتا تو میں مر بھی جاتا مگر ضرور لیلۃ القدر جاگ کے گزارتا۔ تو مولا نے کہا کوئی بات نہیں، علی کے دو لڑے ہوئے شیعوں میں آپس میں صلح کروا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے گا، تجھے تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس نے کہا مولا اتنا آسان ہے؟ مولا نے کہا ہاں بہت آسان ہے، اگر مومن بیمار ہو جائے تو صرف اس کی عیادت کے لیے چلا جا، تو صرف اس سے اس کا حال پوچھے گا، اللہ خوش ہو جائے گا، تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب دے گا، تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس نے کہا مولا اتنا آسان ہے؟ مولا نے کہا ہاں، مومن مر جائے تو 2 قدم چل کے اسے کندھا دے کے واپس آ جا، قبرستان تک بھی جانے کی ضرورت نہیں، 2 قدم اس چل، کندھا دے کے واپس آ جا، اللہ خوش ہو جائے گا، تجھے خوش ہو کر لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب دے گا، تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس نے کہا مولا اتنا آسان؟ مولا نے کہا ہاں، مومن دفن ہو رہا ہو
تو کچھ نہ کر، 2 مٹھی خاک اٹھا کے اس کی قبر میں ڈال دے، اللہ تیرے اس عمل پہ خوش ہو جائے گا، تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب دے گا اور تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور گناہ کتنے ہیں؟ سورج کی شعاؤں کے برابر گناہ ہوں گے تو بھی معاف ہو جائیں گے، ستاروں کے برابر گناہ ہوں گے تو بھی معاف ہو جائیں گے، ریت کے ذروں کے برابر گناہ ہوں گے تو بھی معاف ہو جائیں گے، اور سمندر کے قطروں کے برابر گناہ ہوں گے تو بھی معاف ہو جائیں گے۔ ادھر امام نے یہ جملہ کہا، مجمع نے حیران ہو کے امام کی طرف دیکھا تو امام نے کہا یا ایھا الناس، کیا تمہیں معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں مولا، آپ فرمائیے لیلۃ القدر کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں لیلۃ القدر میری دادی فاطمہ زہرا کا نام ہے، تو ہر رات فاطمہ کے دشمن پر لعنت بھیج کے سو جایا کر، خدا ہر رات تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب دے گا، تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ درود بر محمد و آل محمد۔